اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 97، آیت نمبر 1۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، تو کیا جانے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک۔ جو ہم رمضان کی مناسبت سے، رمضان سے اور روزوں سے ریلیٹڈ مختلف آیات ہیں وہ قرآن پاک میں دیکھ رہے ہیں، اور میں کوشش صرف یہی کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ آیات اور کوئی اگر سورہ ہے تو وہ شیئر کروں، تاکہ اس کو آپ خود پڑھیں، اس کے کنٹیکس پڑھیں، آگے پیچھے کی آیات پڑھیں اور ان پہ خود غور و فکر کریں اور ان کو خود سمجھیں۔ کچھ رمضان کا مہینہ بھی ہے، اس مہینے میں انسان تھوڑا زیادہ دین کی طرف راغب ہوتا ہے، تو تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور تھوڑا سا ٹائم قرآن پاک کو دیں۔ اور قرآن پاک کو صرف پڑھنا عربی میں وہ ٹھیک ہے، اس کا ثواب ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے، اس کو عربی میں پڑھنا اس کا اصل مقصد نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد ہے اس کو سمجھنا کہ اللہ پاک نے ہم سے کیا باتیں کی ہوئی ہیں، ہمیں کیا دین پیش کیا ہے قرآن پاک میں، ان کو خود سمجھنا، غور و فکر کرنا اور اس پہ عمل کرنا۔ یہ اصل مقصد ہے قرآن پاک کا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو صرف کچھ کل وغیرہ پہ پڑھنے کے لیے، یا ویسے پڑھنے کے لیے، یا ثواب کے لیے، یا رمضان میں اس کو عربی میں فٹافٹ پڑھ کے ختم کرنے کے لیے بس رکھا ہوا ہے۔ اس چینل کا اور یہ سب شیئر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا خود سے اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی کے لیے میں صرف آیات کو شیئر کر رہا ہوں اور ساتھ میں تھوڑی سی ڈیٹیل اپنی سمجھ کے مطابق شیئر کر رہا ہوں۔ باقی مقصد صرف یہ ہے کہ آپ خود اس کو پڑھیں، اپنی مرضی کا ترجمہ پڑھیں، ہر آیت کے ساتھ ریفرنس نمبر اوپر ہوتا ہے، آپ اپنے حساب سے جو ترجمہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو سمجھنا شروع کریں اپنی زبان میں، اور اس پہ غور و فکر کریں اور اس پہ عمل کریں۔ تو ہم نے جو رمضان اور روزوں کے بارے میں جو مین 4 آیات تھیں سورہ بقرہ کی، وہ تو میں نے ایک ایک کر کے شیئر کر دی اور ہم نے ڈیٹیل سے دیکھ لیا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں کوئی خاص ذکر نہیں ہے رمضان کے بارے میں اور روزوں کے بارے میں۔ اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی تھی بڑی ڈیٹیل میں شروع کی ہی ویڈیو میں، کہ کیونکہ روزوں کا یا صلاح کا ورڈ قرآن پاک میں ہونا، یا عربی زبان میں یہ لفظ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ اس کا تصور پایا جاتا تھا، یہ روزے عربیوں میں پائے جاتے تھے، ورنہ تو کسی زبان میں وہ لفظ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جب تک اس کا تصور نہ ہو۔ تو روزوں کا ان کو پتہ تھا، اور یہ ہم نے قرآن پاک سے ہی دیکھا، میں کوئی اپنی وہ فلسفی نہیں بتا رہا، قرآن پاک کی ہی آیت سے دیکھا کہ تم پہ روزے ایسے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پہ کیے گئے تھے۔ تو پہلی ساری امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تو عرب جو ہیں وہ خود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اور یہ جو قریش تھے، عرب سارے تو نہیں کہنے چاہیے، یہ جو قریش تھے یہ خود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان کے ارد گرد بھی جو تھے وہ یہودی اور عیسائی تھے، جو کہ دوسرے اہل کتاب تھے، جو دوسری امتوں میں سے جن پر روزے فرض کیے گئے تھے، تو وہ بھی ایگزسٹ کرتے تھے، تو وہ بھی ان کے پاس بھی تصور تھا، وہ کہیں نہ کہیں روزے رکھتے بھی تھے، عمل بھی کچھ جتنا ایک کرتے تھے۔ تو یہ آلریڈی عربوں کو یا ان قریش کے لوگوں کو پتہ تھا کہ روزے کیا ہیں اور ان کو کیسے رکھتے ہیں، اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں قرآن پاک میں نہیں بتایا گیا، صرف اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ تم پہ فرض کیے گئے ہیں اور تم نے رکھنے ہیں، اور ان کی پوری تاکید ہم نے پچھلی ویڈیو میں، اور جو میں نے پچھلی آیات شیئر کی تھی وہ پوری اللہ پاک نے ہمیں تاکید کی ہوئی ہے کہ یہ رکھنے ہیں، ضروری ہیں۔ اگر تم نہیں رکھ سکتے اس مہینے کو، پاؤ یا مسافر ہو یا
بیمار ہو تو ان کی گنتی بعد میں پوری کر لو لیکن کرنی ہے، تو وہ ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ تو ان آیات کے علاوہ یہ ایک دوسری سورہ قدر بڑی مشہور سورہ ہے، تو اس میں ذکر ہے اگین، تو وہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور کچھ دو چار آیات اور ہیں جن میں ہلکا سا بس روزے کا ورڈ آ جاتا ہے یا اعتکاف کا ورڈ آ جاتا ہے، تو وہ ان کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ سورہ قدر کی یہ جو شروع کو اگر میں کوئکلی سا بس وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں یا تھوڑا اپنی سمجھ کے مطابق بتا دیتا ہوں، باقی آپ خود غور و فکر کریں۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، کسے؟ قرآن پاک کو۔ یہ ہم پہلے دوسری وہ جو پہلے میں 4 آیات شیئر کی ہیں ان میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم اس میں بھی ایگزیکٹ یہی تھا کہ ہم نے اسے نازل کیا رمضان میں نازل کیا، وہاں رمضان تھا، یہاں شب قدر آ گئی، کیونکہ یہ شب قدر رمضان میں ہی ہوتی ہے، اس کی ہمیں تفصیل جو ہے وہ احادیث سے ملتی ہے۔ تو رمضان میں کیونکہ قرآن پاک کو نازل کیا یا کرنا سٹارٹ کیا، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہاں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، تو ایک رات میں تو نہیں نازل ہوا قرآن پاک تو 10 سے 12 سال کی طویل عرصے میں نازل ہوا ہے، تو اس رات سے سٹارٹ کیا تھا اللہ پاک نے۔ تو پہلے رمضان کا بتا دیا، تو رمضان میں بھی اسپیسیفکلی بتا دیا کہ شب قدر میں۔ اب آگے شب قدر کی ڈیٹیل ہے، کوئی رمضان یا روزوں کی ڈیٹیل نہیں ہے، تو اس میں کیا ہے، ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا اور شب قدر رمضان میں ہے، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے، کہ تمہارے حساب سے شب قدر کیا ہے؟ پہلے کویسچن کیا، پھر اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتا بھی دی۔ آیت نمبر 3 میں شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ یہ جو ایک رات ہے جو رمضان کے میں آتی ہے، یہ رات جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں اور صحیح احادیث ہیں کہ وہ غالباً زیادہ اس کے چانسز ہیں کہ وہ آخری عشرے میں آئے، رمضان کے آخری 10 روزوں میں، اور اس کی بھی طاق راتوں میں کے بارے میں ہے کہ اس کی بھی طاق راتوں میں، پھر اس کو مزید نیرو ڈاؤن کیا، جو کہ مختلف دوسری روایات ہیں، ان پہ تھوڑی تنقید بھی ہے شاید، کہ وہ پھر 27ویں کے قریب بنتی ہے یا 25واں 27ویں کچھ ایسا۔ بہرحال آخری رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، یہ تو یقیناً بات ہے، یہ صحیح حدیث موجود ہے، اور طاق راتوں والی بھی شاید صحیح ہے۔ بہرحال شب قدر تو یہ جو ایک رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے آپ خود حساب لگا لیں، ایک انسان کی لائف ٹائم سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لائف ٹائم سے بھی انسان کی بہت زیادہ ہوتے ہیں 1000 مہینے، تو یا اس کے لگ بھگ ہوتے ہیں، ہاں شاید مطلب، بہرحال اچھا، تو اس کے برابر ہے، مینز ان کی عبادات جو ہیں اگر اس میں عبادات کریں تو اس کی عبادات کے برابر ہو سکتے ہیں، اگر ہم اس میں نیک اعمال کریں تو 1000 مہینے کی کسی نے زندگی گزاری ہوئی ہے تو اس کے برابر ہو سکتی ہے وہ عبادت۔ اچھا، اس کے سر انجام دینے کو آپ اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح اترتے ہیں، تو اس میں ہر کام کو یہاں وہ بریکٹس میں ہے، تو اللہ کے حکم سے فرشتے اور روح اترتے ہیں کچھ کام سر انجام دینے کے لیے، یا ہر کام سر انجام دینے کے لیے، مینز اس کو شب قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ سارا وہ قدر جو ہے یا سارا کچھ کام جو ہیں وہ اگلے لاحہ عمل طے ہونا ہوتا ہے یا کچھ ایسا، وہ آپ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں خود۔ اچھا، اس کے بعد آخری آیت میں یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک، تو سلامتی کی ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ سلامتی، اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو وہ یقیناً آپ کی دعائیں سنیں گے اور عبادتیں قبول ہوں گی فجر تک، طلوع فجر تک، مینز جو
جب ہمارا روزہ سٹارٹ ہوتا ہے تو تب تک جزاک اللہ خیر.